کما فی السابق میں نام پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی روح کو شاد فرمائیں۔ مرحوم محمد مہدی صاحب، مرحومہ سلطانہ مہدی، مرحوم سید بشیر حسین زیدی صاحب، مرحوم محمد ظہیر صاحب، مرحومہ کنیز زین العابدین بیگم صاحبہ، مرحوم علی عباس صاحب، مرحومہ نثار فاطمہ صاحبہ، مرحوم محمد بشیر صاحب، مرحومہ کنیز فاطمہ صاحبہ، مرحوم سید نذیر حسین زیدی صاحب، مرحومہ کنیز کبریٰ بیگم صاحبہ اور جملہ مومنین مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و متقن بیانہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ سورہ تحریم کی 6 نمبر کی آیت ہے، بہت مشہور و معروف آیت ہے، جمعہ کے خطبے میں برابر سنتے رہتے ہوں گے کہ اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس جہنم کا ایندھن انسان ہیں، ناس لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ آج اس سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام ہے، شب شہادت صدف گوہر رسالت شجنۃ المصطفیٰ دردان یگانہ رسول خدا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اگر صدیقہ طاہرہ کی وہ معرفت جو اصل والی ہے، پیور، ہمارے جیسے آدمی کے پاس نہیں ہے، نام بھی صحیح سے ہم نہیں لے سکتے ہیں جو حق ہے نام لینے کا، آج اس بی بی کی شب شہادت ہے، اور میں کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں، لیکن غم کے اعتبار سے اگر دیکھیے تو شب عاشور سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ صدیقہ طاہرہ توفیق دیں ہم تمام لوگوں کو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صدیقہ کے سلسلے میں ہمارے جیسا، ایک صلوات بھیجے محمد صدیقہ کے سلسلے میں ہمارے جیسا جاہل انسان کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، جس کی مدح و ثنا خداوند متعال کر رہا ہو، جس کی تجلیل، تکریم، احترام، فضیلتیں جس کی ائمہ اطہار معصومین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، خود رسول خدا جس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، ہماری کیا بساط حیثیت ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ، ہماری صرف اتنی حیثیت ہے ہم ناقل ہیں، منتقل کر سکتے ہیں، جو بیان کیا گیا ہے اس کو یہاں تک پہنچا سکتے ہیں، ورنہ ہماری کوئی بساط نہیں ہے۔ لہذا ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کیوں زہرا کہتے ہیں؟ ایک تو حدیث تبرکن اس لیے کہ بی بی کی فضیلت بھی بیان کی جائے، البتہ بے زبان معصوم کیوں زہرا کہا جاتا ہے، کیوں ان کو زہرا کہا جاتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں
تو ایک نور بی بی سے ساتھ ہوتا ہے، ایک نور نکلتا ہے، یہ نور آسمان تک پہنچتا ہے. جس طرح سے ہم لوگ زمین کے اوپر رہ کر کے ستاروں کو آسمان میں دیکھتے ہیں چمکتا ہوا، آسمان والے جب صدیقہ طاہرہ نماز کی حالت میں محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی، جو نور نکلتا تھا وہ اوپر سے آسمان والے ستاروں کی مانند اس نور کو دیکھا کرتے تھے، اس لیے انہیں زہرا کہا گیا ہے. موسیٰ ابن قاسم ہے امام جواد علیہ السلام، نویں امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، نویں امام کی خدمت میں، اور میں مکے گیا ہوا تھا عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے. تو جب آیا تو امام سے ملنے کے لیے آیا. آنے کے بعد سے میں نے کہا کہ مولا میں مکے گیا تھا، میں نے اپنا تو عمرہ کیا ہی، اپنی طرف سے طواف کیا، اپنے والدین اپنے عزیز اقارب کی طرف سے، لیکن مولا آپ کو معلوم ہے میں نے کیا کام کیا ہے؟ میں نے آپ کے آباء و اجداد کی طرف سے بھی طواف کیا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں آپ کی جدہ کی طرف سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نیابت میں بھی میں طواف کر لیا کرتا تھا. جیسے ہی نویں امام نے اس بات کو سنا ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا، البتہ وہ آیا تھا یہ کہنے کے لیے کہ میں طواف میں نے کیا، لیکن یہاں پہ لوگ میرے اوپر اعتراض کر رہے تھے کہ اولیاء الہی اوصیاء الہی کی طرف سے ان کی نیابت میں طواف نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہی ہوگی، زمانے منع کرتے تھے، ہو سکتا ہے آج بھی کسی سے پوچھے تو منع کر دیں گے، بھائی انہیں کیا ضرورت ہے، ہم گنہگار آدمی امام کی طرف سے جا کے کریں گے طواف. تو یہ ایک مینٹلٹی ہوتی ہے. تو اس زمانے میں منع کیا. تو یہ آیا تھا امام سے یہ پوچھنے کے لیے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا چاہو ائمہ اطہار ہم معصومین علیہ السلام کی نیابت میں تم طواف کرو، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، جائز ہے. اور یہ چلا گیا یہ شخص. اب جب 3 سال بعد آتا ہے پھر سے امام کی خدمت میں، پھر آگے کہا کہ مولا میں نے آپ کی طرف سے بھی نیابتی طواف کیا ہے، آپ کے آباء و اجداد کی طرف سے بھی، اور آپ کی جدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے بھی میں کبھی کبھی طواف کرتا تھا. امام علیہ السلام نے فرمایا استکثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله انشاءاللہ. امام صاحب جتنا زیادہ ہو سکے اس کام کو، یعنی ہماری جدہ کی نیابت میں جتنا زیادہ ہو سکے طواف کرو. یہ بہترین عمل ہے، بہت اچھا عمل تم نے انجام دیا ہے. یہ معمولی ذات نہیں ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی. ایک صلوات بھیجیے آپ لوگ. ہمارے یہ برترین اور بہترین افضل ترین عمل ہے جو تم نے انجام دیا ہے. اب اپنی بات کی طرف آتا ہوں. سماج کا دار و مدار سوسائٹی کا کس چیز کے اوپر؟ سوسائٹی اصلاً بنتی کہاں سے؟ 1 by 1 لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. یہ جو 1 by 1 لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ان کو وجود ملانے والا کون ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے آتے ہیں نکل کر کے؟ بھائی ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں تو ہم کہیں سے تو آئے ہوں گے. میرا کوئی ماں ہوگی، میرا باپ ہوگا، ان دونوں کے وجود کے ذریعے ہمارا وجود آیا ہے. بالاخره ہمارے والدین کے پاس بھی کوئی فیملی رہی ہوگی، ہمارے پاس بھی آج فیملی ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی انشاءاللہ کچھ دنوں بعد آ جائے گی فیملی، سب کے پاس ہوتی. تو یہ فیملی، خانوادہ، یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اسلام میں بہت محبوب ہے. یہ فیملی سینٹرز جو ہوتے ہیں، فیملی سینٹر امریکہ لندن والا نہیں، خود ہماری فیملی کی حیثیت ایک مرکز کی ہوتی ہے. جو خانوادے ہوتے ہیں وہ ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، کسی کے بھی ہوں، زید، عمر، بکر، ان کے رام کمار، شیو کمار، کسی کا بھی ہو، لیکن وہ فیملی ہے، اس کی ایک مرکزی حیثیت ہوتی ہے. اور یہ سینٹر جو ہوتا ہے یہ ایک تربیتی سینٹر، ایک ایز اے انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، یہ ایک تربیت گاہ ہے، ایک ادارہ ہے جہاں پہ بہت سارے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بہت سارے کام انجام دیے جاتے ہیں. قرآن مجید نے بھی فیملی کو جو تعبیر اس کے لیے استعمال کیا ہے بڑی پیاری ہے. گھرانہ، خانوادہ، یہ آرام اور سکون کی جگہ ہے قرآن کی تعبیر میں. اگر
فیملیز صحیح رہیں، یہ سینٹر اگر صحیح سے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے، لوگ اس سینٹر میں آنے والے لوگ سب لوگ صحیح رہیں، تو سماج اور معاشرے میں برائیاں نہیں ہوں گی۔ کم سے کم جو فیملی سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں، پہلے تو طلاق بہت برا سمجھا جاتا تھا ہمارے ملک میں، دوسرے ملکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں عام سی چیز ہے، آج ان کو چھوڑا کل ان کو پکڑا، لیکن ہمارے ملک میں طلاق بہت بری چیز سمجھی جاتی تھی۔ اب دھیرے دھیرے یہ بیماری ہمارے یہاں سرایت کر رہی طلاق والی۔ یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے جائز عمل ہے، لیکن کیوں ہے؟ کچھ نہ کچھ کہیں گڑبڑ ہے معاملہ کسی اعتبار سے، اس بیماری کو تلاش کرنا ہے۔ میاں بیوی میں اختلاف، بچے نالائق، کبھی خدا نخواستہ والدین کے اگینسٹ ہر اعتبار سے، یہ سب بیماریاں گھروں کے اندر ایجاد ہوتی ہیں، شروع ہوتی ہیں۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب صحیح اس سینٹر کا نہ صحیح استعمال کیا جاتا ہے، نہ اس سینٹر میں رہنے والے لوگ صحیح ہوتے ہیں۔ اگر اس سینٹر کے لوگ صحیح ہوں، سینٹر سے مطلب حضور فیملی، اگر اس فیملی کے تمام لوگ صحیح ہوں گے، خاص طور سے والدین، خاص طور سے بڑے، تو وہ بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ خیر، تو جب سستی انسان دکھاتا ہے کسی بھی کام میں، چونکہ ہمارا ٹاپک یا عنوان سخن گفتگو کا موضوع فی الحال فیملی سے ریلیٹڈ ہے نا، تو فیملی کے بارے میں کہتے ہیں اگر فیملی افیئرس میں ہم سستی کے شکار ہوں گے تو پھر بے راہے اور کجروی کے شکار ہوتے چلے جائیں گے، پھر طلاق بھی ہمارے سامنے آئے گا، لڑائی جھگڑا روز کا سامنے آئے گا، بچے بگڑے ہوئے دکھائی دیں گے۔ زندگی سے قرآن کہہ رہا ہے کہ سکون اور چین اور اطمینان کی جگہ ہے، یہاں پہ سکون ملتا ہے، آرام اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہاں تو بے چینی بڑھ جاتی گھر میں داخل ہوتے ہی۔ آدمی گھر کے نام سے گلی کی طرف سے نہیں جاتا، یار ابھی کیا کریں گے، آخر میں جائیں گے، جب کھانے کا ٹائم ہے کھا کے سو جائیں گے۔ یہ چیز، یہ میں پھر کہوں گا، یہ علوی اور فاطمی لوگوں کی پہچان نہیں ہے۔ اگر ہم علوی ہیں، فاطمی ہیں، تو یہ بیماریاں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں الحمدللہ یہاں نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ دوسری جگہ بھی جا رہی ہے، تو ہے لوگ بلغرے یہ مرض اب پھیل چکا ہے اور مبتلا ہے لوگ، تو شاید کسی کے کام آ جائے، کوئی سن لے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ میں نے کہا سستی، اسی کے اگینسٹ ہندی میں حضور ایک ورڈ ہے، البتہ معاف کیجئے گا اس کے لیے کہ مطلب ہندی کا ورڈ زیادہ استعمال کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، آدھیاتم، کیونکہ ابھی ہم کہیں مانویت، تو کہے کہ مانویت کس چڑیا کا نام ہے، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ابھی کسی بچے سے پوچھتے بھیا مانویت کیا ہوتی ہے، تم کو معلوم مانویت کیا ہوتی ہے؟ نہیں معلوم۔ اب آدھیاتم کہا جائے تو ذرا سا اسپرچولیٹی ان بچوں کے سمجھ میں آئے گا کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ جب اسپرچولیٹی یا آدھیاتم، معنویت کا فقدان ہوتا ہے تو برائیاں ایجاد ہوتی ہیں۔ میں بہت خلاصہ کر کے اپنی بات کو کہوں، اس سلسلے میں ایکسپلینیشن ہے بہت اچھا آدھیاتم کو سمجھانے کے لیے، اسی معنویت، روحانیت، اسپرچولیٹی، جو چاہیے کہیے اسے، جس لفظ سے تعبیر دیجیے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اسے سمجھایا جا سکتا ہے 10 منٹ 15 منٹ میں، لیکن پھر دوسری طرف سے رہ جائے گا معاملہ۔ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات وہ ذات ہے جس میں آدھیاتم ہی آدھیاتم ہے، پیور اسپرچولیٹی ان کی زندگی میں۔ ہم صدیقہ کی سیرت بیان کر رہے ہیں، ان کی زندگی بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ان کے ہاں تو ہوگا ہی، اگر ان کے ہاں معنویت نہیں ہوگی تو پھر کس کے ہاں ہوگی؟ ٹھیک، ان کے ہاں ہے، انہوں نے، وہ بھی تو ہماری جیسے، ان کے بھی 2 ہی ہاتھ تھے، 2 ہی پیر تھے، کوئی مثلا الگ سے کوئی چیز نہیں تھی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستے تو ان کے سامنے بھی 2 تھے، اور کمال اہل بیت کا تو یہی ہے کہ انہوں نے اس طرف کی مشکلات کو برداشت کیا ہے، ادھر کے رفاہ اور ذلات و گمراہی کو ٹھوکر مارا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی فریم میں فکس کر کے انہیں فٹ کر کے بھیج دیا کہ نہیں صاحب وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہے۔
ان کے سامنے بھی اختیار تھا کہ یہ ہے آپ کے سامنے، آپ انتخاب کیجئے، اختیار کیجئے. انہوں نے اس طرف کی سختیوں کو برداشت کیا، پاک اور صاف راستے کا انتخاب کیا ہے، ادھر کے ظاہری مجلل راستے کو چھوڑ دیا ہے جو آگے جا کر کے کسی گڈھے میں گرنے والا تھا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینی جو باتیں دین مبین اسلام میں بیان کی گئی ہیں، ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. ہمارا جو دینی کلچر ہے اس کے اندر پورن ماترا میں اگر دیکھیے تو ادھیاتم اس کے اندر دکھائی دیتا، بھرپور فل. دینی جتنے بھی تعلیمات ہیں اس کے اندر اسپرچولیٹی ہے، معنویت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اصلا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. آپ کہیے گا کہ وہ کیسے؟ تو آیت بڑی سی ہے، صرف اس کا ایک ٹکڑا، چونکہ فیملی سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. کیا مطلب ہوا؟ مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو، یہ قرآن مجید ہے. مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو. سورہ بقرہ کی 221 نمبر کی آیت ہے حضور. پھر کیا کریں؟ جب تک تمہیں کوئی با ایمان عورت نہ مل جائے اس سے شادی نہ کرو. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قطعاً ایک ایسی کنیز دائی جو با ایمان ہے وہ اس آزاد عورت سے جو بدکار ہے اس سے بہتر ہے. یہ معنویت والی باتیں ہیں. ہماری نگاہ میں ایک کنیز کی، ایک دائی کی، البتہ کام سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے. اسلام آیا تھا انہی چیزوں کو، اسی فرق کو ختم کرنے کے لیے. کام سے کسی کو کبھی مت کمپیریزن کیجیے گا کہ وہ معمولی کام کر رہا ہے تو بیکار آدمی ہے، وہ صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے تو بہت اچھے ہیں. انسان کا کردار اس کو چھوٹا اور بڑا بناتا ہے. کام تو امرار معاش کے لیے آدمی کو جو جس لائق اس اعتبار سے کام کرتا ہے. تو اس مشرک عورت، اس آزاد مشرک عورت سے بہتر کون ہے؟ وہ کنیز ہے جو مومنہ ہے، جو دیندار ہے، اہل ایمان ہے. اب چاہے تم کو پسند نہ آئے، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، تم کو پسند نہ آئے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دینی جو ہماری رگ ہے، دینی احساسات ہیں، ہم انہیں مضبوط کریں اور اسپرچولیٹی، معنویت، روحانیت کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں. قرآن مجید میں جن فیملیز کا ذکر ہے، جن خانوادوں کا ذکر ہے، وہ دو طرح کے ہیں: اچھے گھرانے، برے گھرانے، پازیٹیو فیملیز، نیگیٹو فیملیز. ابو لہب کا گھرانہ یہ مثبت ہے یا منفی؟ منفی مشخص ہے. یہ بھی قرآن مجید میں اس کے بارے میں. ایک گھرانہ اور ہے جس کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں، وہ کس کا ہے؟ جناب زکریا کا گھرانہ، جناب زکریا کی فیملی. سورہ انبیاء کی 90 نمبر کی آیت ہے. جب جناب زکریا کے ہاں ولادت نہیں ہو رہی تھی، پھر دعا کیا، پروردگار عالم نے ان کو جناب یحییٰ کی شکل میں اولاد عطا کیا. ان کی بیوی جو تھیں وہ بانجھ تھیں، نازا تھیں، ان کے یہاں ولادت کے امکانات نہیں تھے. پروردگار عالم نے یہ آیت ہے قرآن کی اصلاح کیا، یعنی وہ ان کی جو نقص کمی تھی صحیح کیا. کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی کہ خداوند عالم نے یہ ساری چیزیں ان کے لیے کیا؟ ان کی کیا خصوصیت؟ یعنی اس گھرانے کی، اس فیملی کی، جناب زکریا کی فیملی کی خصوصیت کیا تھی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. انہم کانوا یسارعون، یعنی اسپیڈ میں، بہت تیزی کے ساتھ، جو نیک عمل بالسرعہ جسے کہا جائے، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، نیک عمل میں بہت تیزی ان لوگوں کے درمیان تھی. یعنی کمپٹیشن تھا. تم اگر ایک اچھائی کرو تو ہم 1.25 اچھائی کریں گے، تم 1.5 کرو تو ہم 2.25 کریں گے. کمپٹیشن تھا اچھائیوں میں.
دوسری چیز یدعوننا رغبا ورہبا، امید کے ساتھ، اور امید بھی تھی خدا سے اور خوف بھی تھا، امید اور خوف دونوں کے ساتھ خدا کو یاد کرتے تھے، پکارتے تھے، بلاتے تھے۔ تیسری خصوصیت کیا تھی؟ لنا خاشعین، پروردگار عالم کی بارگاہ میں خاشع تھے، پولائٹ تھے، متواضع تھے، اکڑے ہوئے نہیں تھے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ اکڑو خان والی صفت یہ بہت بری صفت ہے۔ تو یہ ایک گھرانہ ہے جس کی تعریف خدا کر رہا ہے قرآن مجید میں کہ ان کے اندر یہ تین خصوصیت تھی۔ ایک گھرانہ اور ہے، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سورہ دہر، سورہ حلاتا، سورہ انسان، کچھ بھی کہہ لیجئے، کیا ہے؟ جناب زہرائے مردیہ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اس گھرانے کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اس گھرانے کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ سورہ دہر کی یہ آیات آدمی اگر ان کی طرف غور کرے تو واقعاً، ورنہ آیت پڑھنے کو تو ٹائم نہیں ہے، ہمارا وقت چلا جائے گا، چھوڑیے، ترجمے سے کام چلائیے۔ البتہ ترجمہ بھی نہیں بلکہ اس کے کی پوائنٹس۔ السلام علیکم۔ کیا ہے اس گھرانے کی خصوصیت؟ پہلی چیز تو جو منت، جسے ہم لوگ منت کہتے ہیں، نظر، اصلاً در حقیقت وہ نظر ہے، جو منت مانگتے ہیں یا جو نظر کرتے ہیں اس کو یہ پورا کرتے ہیں، یوفون بن نظر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ پروردگار کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہ یہ دن اللہ اس سے محفوظ رکھے، یخافون مستطیرا۔ ٹھیک۔ تیسری چیز، در حالے کہ خود بھوکے ہیں، ضرورت ہے کھانے کی اس گھرانے کو، لیکن وہ روٹیاں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو دے رہے ہیں۔ چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی گفٹ، انعام، تنخواہ کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے، حتیٰ شکریہ بھی نہیں چاہیے، کوئی جزا نہیں چاہیے اس گھرانے کو۔ صرف یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ پروردگار عالم کی رضا کے لیے۔ یہ اور پانچویں چیز جو اسی سورہ میں بیان کی گئی ہے، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ابو سن قمطریرہ والی آیت، یہ اس گھرانے کی خصوصیت ہے۔ اب بتائیے، جو آیت میں نے اسٹارٹنگ میں پڑھی کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر ماں باپ ویسے ہوں گے تو بچے بھی حسنین جیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ماں باپ ہمارے جیسے ہوں گے سڑک چھاپ، تو ہمارے بچے بھی ویسے گلی کوچے کے ہی نثار رہیں گے۔ پھر ہم اگر باوقار ہوں گے، ہم محترم اور عزت مندانہ، آبرو مندانہ زندگی اگر ہماری ہوگی تو ہم اپنی اولاد کے لیے بھی وہی پرووائڈ کریں گے۔ تو بہت ضروری ہے فیملی کے اوپر نگاہ رکھنا۔ اسی آیت کے سلسلے میں ابا بصیر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ صادق آل محمد، ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے پوچھا مولا اس آیت کی تفسیر کیا ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آیت کے بارے میں پوچھا تھا۔ اور کہتے ہیں ابو بصیر کہ میں نے امام سے کہا کہ اپنے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے بچا لیں، بیوی بچوں کو کیسے بچایا جائے، بیوی بچوں کو کیسے ہم بچائیں جہنم کی آگ سے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تأمرہم بما امر اللہ بہ وتنہاہم عما نہاہم اللہ عنہ، انہیں ان چیزوں کا حکم دو جس چیزوں کا حکم خداوند عالم نے دیا ہے، انہیں ان چیزوں سے منع کرو ان چیزوں کو انجام دینے کے لیے جسے خدا نے منع کیا ہے انجام دینے کے لیے۔ اس طرح سے انسان اپنی اعلی اولاد کو بچائے گا۔ یہ ہے زہرائے مردیہ کی زندگی میں معنویت، اسپرچولیٹی۔ کل میں نے کہا تھا
رضایت خدا، اللہ کی خوشنودی کے بارے میں کہا تھا. آج یہ جو معنویت ہے جو اس گھرانے کے اندر پائی جا رہی ہے، زہرائے مرضیہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. کیونکہ صدیقہ کی شخصیت ایسی شخصیت نہیں ہے کہ کسی ایک اینگل سے اس کے طرف دیکھا جائے اور صرف ایک اینگل سے اس کے اوپر بات کیا جائے، بلکہ ایک ایسی جامع صفات شخصیت ہے کہ جس طرف سے بھی، جس اینگل سے بھی آپ دیکھیے گا آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونے. مطلب درس کا انبار، پورا خزانہ ہے، پوری یونیورسٹی ہے آپ کے لیے جناب زہرائے مرضیہ کی زندگی. زہرائے مرضیہ اسی مادی دنیا میں، میٹریلسٹک کہتے ہیں نا، میٹریلسٹک دنیا میں زندگی گزارنے کے باوجود معنویت کے اعتبار سے، اسپریچولیٹی کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے اوج کے اوپر تھیں، اپنی چرم سیما کے اوپر. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے یوں ہی انہیں دے دیا تھا. یہ جنت بکتی ہے، یہاں سے جنت بیچی جاتی ہے. یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے دل دماغ کہیں بھی، کہ جنت پھوکٹ میں نہیں ملتی ہے، فری میں جنت ملنے والی نہیں ہے. یہ ایک دم لکھ لیجئے بغیر عمل کے. بازار میں 25 پیسے 1 روپے کی 8 آنے کی پلاسٹک پھوکٹ میں کوئی دیتا نہیں ہے. اتنی بڑی جنت اللہ ایسے ہی دے دے گا بغیر کس چیز کے. بہشترا بے بہامی دہن، نہ بے بہانے، بہانے آنے سے نہیں ملنے والی. بہا دیجیے گا، محنت کیجیے گا لینے کی، تب ملنے والی ہے. زہرائے مرضیہ نے اسی دنیا میں زندگی گزاری ہے، لیکن تھی دنیا میں، اس میٹریلسٹک دنیا میں زندگی گزاری، لیکن سیر ملکوت کی کیا کرتی تھی وہ. یہ ذات ہے زہرائے مرضیہ کی. جب شادی ہوئی ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے، اللہم صلی علی محمد، جب فرسٹ نائٹ آئی ہے، جس کے لیے سبھی کی بڑی آرزو ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، یہ ایک زندگی کی بہت مبارک رات ہوتی ہے اور ہر آدمی اس کا انتظار کرتا ہے. ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس رات کا انتظار کرتے ہیں. صدیقہ طاہرہ جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے گھر میں آئی ہیں تو آنے کے بعد اللہ اکبر خطاب کر کے امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے کہتی ہیں کہ یا علی، البتہ علی نہیں ابو الحسن کہہ کے ہمیشہ خطاب کرتی تھیں. یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ اب تو فیشن ہو گیا ہے شوہر کا نام لے کر کے بلانا. ہاں جو بھی نام ہو، زید، عمر، بکر، ادھر آؤ، یہ کر دو. یہ سوچتے ہیں کہ مطلب ہم بہت زیادہ ایڈوانس ہیں، بہت سویلائزڈ ہیں، بڑے محبت کی نشانی ہے. یہ بے ادبی ہے، توہین ہے شوہر کی. لہذا جو سن رہی ہیں، جو سنیں گی جہاں بھی، یہ ان کے لیے بھی درس ہے کہ احترام کریں شوہر کا. شوہر کو کبھی نام سے نہ پکاریں. نام سے پکارنا محبت کی نشانی نہیں ہے، توہین کی نشانی ہے. پھوکٹ میں بیٹھے بیٹھائے آدمی گنہگار ہوتا ہے، کیا فائدہ ہے؟ اور پھر روتے ہیں اس کے بعد کیجیے یہ ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، زندگی مزہ نہیں آ رہا ہے. اگر احترام برقرار رہے گا تو لڑائی جھگڑے کے وقت بھی احترام رہے گا، پھر زبان نہیں کھلے گی. پہلے ہی دن سے نام لے کے پکارے، زید ادھر آؤ، ارے ادھر کر لو یار، ادھر کر لو، بیٹھ جاؤ ادھر چپ چاپ سے. چپ محبت میں یہ حال ہے تو جب جوتا چپل چلے گا تو کہاں ہوگا، کہاں جائے گا آدمی، کیا بچا رہے گا؟ تو لہذا احترام برقرار رہنا چاہیے. محبت اسی وقت باقی رہے گی جب احترام رہے گا. خیر، تو یا ابو الحسن، میں اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر میں، یعنی اپنے سید و سردار، اپنے مالک اور مختار کے گھر میں آ گئی ہوں. اور اے ابو الحسن، اب اس گھر سے میں ابدی جائے گا، یعنی قبر کی طرف جاؤں گی، اور وہاں سے میں پھر اپنے پروردگار عالم سے ملاقات کروں گی وہاں جا کر کے. یہ پہلی رات کی گفتگو ہے. آپ دیکھیے، یعنی ہمارے یہاں بھی، ہماری بھی ہوئی تھی فرسٹ نائٹ، سب کی ہوتی ہے اور آنے والے لوگوں کی بھی ہوگی، لیکن درس کی چیزیں ہیں یہاں پہ. ایسا ہے کہ ابو الحسن، یہ آج کی جو ہماری یہ یادگار رات ہے، اس رات کو ہم لوگ اور زیادہ یادگار مناتے ہیں. ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آج کی رات ہم دونوں ایک ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس رات کو یادگار بناتے ہیں اپنے لیے. عجیب سی بات ہے نا ہمارے لیے. ہمارا شادی ہوئی ہے یار، پہلی رات میں ہمارے یہاں تو دوپٹہ بچھا دیا جاتا ہے. وہ اللہ جانے کون قسم کی نماز ہوتی، پڑھنے والا بھی
کس طرف پڑتا ہے خدا ہی جانے، کائے کے اوپر کہتے ہیں صاحب سجدہ کرنا ہے وہ بیوی کے دامن کے اوپر. ماتم کر لے انسان اپنی تقدیر کا. بیوی کے دامن کے اوپر تو سجدہ یاد رہتا ہے، لیکن 5 وقت کی جو واجب نماز ہے جسے ڈیوٹی کہا جاتا ہے، ذمہ داری کہا جاتا ہے، وہ یاد نہیں رہتی. اس ٹائم یعنی کل میں نے کہا تھا دین کی رگ جب پھڑکتی ہے تو آدمی ہڈی کے اندر گودا تلاش کر لیتا ہے وہ اوریجنل والا ہے کہ نہیں ہے. اب سارا نماز یاد آتی ہے، وہی بیوی کے دامن کے اوپر پڑھنا، آنچل کے اوپر کون سی بلا ہوتی ہے. ویسے دیکھا ہے بغیر وضو کے کھڑے ہو گئے نہ، مطلب سجدہ کن چیزوں کے اوپر جب معلوم ہی نہیں بندہ خدا کا پڑھاؤ نماز تب نہ جانے. تو اس طرف بھی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے شادی کے وقت آپ یہ بھی نہیں معلوم ہے کون چیز کی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں، نہیں معلوم ہے. وہ کہہ دیا دادا دادی نانی خالہ ممانی پھپھو جو بھی ہیں پڑھ لو بیٹا، بیٹا کھڑے ہو گئے پڑھنے کے لیے. تو نماز جو ہے وہ بھی صحیح رکھیں اور اس کو آن دا ٹائم جو جہاں جو چیز ہے اس کو ایز اٹ از انجام دیجیے. اس کا فائدہ ہے، بینیفٹ ہے، یعنی برا نہیں مانا جائے گا. آپ آنچل کے اوپر نماز نہیں پڑھیے گا تو کوئی مثلا زمین آسمان کے اوپر نہیں چلا جائے گا، آسمان زمین پر نہیں گر جائے گی. یہ تو بنایا وہ ڈھکوسلے بازی ہے. سب شکرانے کی نماز ضرور ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو توفیق دیا، ایک نیک اور صالح خاتون آپ کو مل گئی، بیوی مل گئی، اس کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ ہماری زندگی کو امن اور چین کے ساتھ، سکھ اور شانتی کے ساتھ گزارے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کلہ کلیش کے. یہ ہے تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے ساتھ اس طرح سے گزاری ہے زندگی. کہ آئیے رات میں ہم لوگ آج یادگار مناتے ہیں اس رات کو اس طرح سے کہ خالق کو یاد کریں، اس اللہ کو یاد کریں جس نے ہم دونوں کو ملایا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل میں ہوتا ہمارے یہاں بھی حضور، آج شاید بات پوری نہ کر پاؤں، کل کر دوں گا اس بات کو پوری. ہمارے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں، بیٹی جب رخصت ہوتی ہے، گئی 2-4 دن رہ کر کے جب پہلی بار واپس آتی ہے تو ماں باپ پوچھتے ہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کیسا تھا، سب ٹھیک ٹھاک ہے، کسی چیز کی کوئی کمی کہیں. اب لوگوں کا بولنے چالنے کا طریقہ، کوئی کمی، کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کچھ ہوتا ہے نا. یہ محبت ہے باپ کی یا ماں کی. پوچھتے ہیں. جب صدیقہ طاہرہ گھر میں آئی ہیں اپنے بابا سے ملنے کے لیے تو رسول اللہ نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ بیٹا کسی چیز کی کوئی ضرورت، کوئی بات ہو، کوئی تنگی پریشانی، کسی چیز کی کوئی ضرورت ہو بتاؤ کچھ. کیا جواب دیا ہے صدیقہ طاہرہ نے؟ صدیقہ طاہرہ جواب دیتی ہیں کہ بابا جان وہ لذت، وہ مزہ جو پروردگار عالم کے حضور میں رہنے پہ مجھے ملتا ہے، اس لذت کے آگے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ٹیسٹ ہے، 2 رکعت کی نماز ہوگی تو وہ یعنی کیا کہا جائے 25% رکعت میں ہی ختم ہو جائے گی، یعنی 1 رکعت بھی لمبی لگتی ہے. 3 رکعت والی نماز 1 رکعت میں لپیٹ کے نکل جانے کے چکر میں رہتے ہیں. 4 رکعت والی نماز 1.5 رکعت میں پڑھ کے بھاگ جاؤ، یعنی اتنی جلدی رہتی ہے ہمیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی غلط پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کو یاد رکھیں کہ اس کے لیے کر رہے ہیں. جیسا ریکوائرڈ ہے ویسا کیا جائے، انریکوائرڈ ہم سے ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہوگا، ہم سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو وہ جو لذت ہم کو پروردگار عالم کے حضور میں ہم کو ملتی ہے بابا، اس کے بعد ہم کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہی چیزیں ہمارے لیے درس ہیں. شادیاں تو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، بہت آرزوؤں سے کرتے ہیں، ہم اپنی بھی کرتے ہیں، اپنی اولادوں کی بھی کرتے ہیں، لیکن مین یہی ہے کہ اس میں اللہ کی خوشنودی اور وہ کارنر جو الہی کارنر ہے اس کو ڈیپ نہ ہونے دیں، اس کو بند نہ ہونے دیں، اس کو کلوز نہ ہونے دیں، اس کو کھلا رکھیں. کم سے کم ایک الہی جھروکا کھلا رہے کہ جس سے ہمارے یہاں برکتیں تو آتی رہیں. کم سے کم بھائی ہم لوگ اسی کے بندے ہیں، معاف کیجئے گا. اگر یہ نہیں رہے گا تو پیٹ خالی رہے گا تو اللہ بھی ہمیں صحیح سے نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ ایک دم فیکٹ سی بات ہے. پیٹ بھرا رہے گا تب اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، پیٹ خالی رہتا ہے تو کوئی شکر للہ بھی نہیں کہ وہ اولیاء اور اوصیاء ہیں جو کیا کرتے ہیں. ایوب جیسا صابر ہے جو بھوکا رہ کہہ دے گا کہ پروردگار تیرا شکر ہے، ہم نہیں کہہ سکتے.
تو کم سے کم اسی کے لیے اوپر والے سے کنیکٹ رہے آدمی، ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب بھی وہ زہرائے مردیہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. خوب قرآن کی تلاوت کرنے کی کوئی بات نہیں، لیکن چکی جو ہے وہ اپنے آپ آٹومیٹکلی چل رہی ہوتی تھی. سلمان نے دیکھا کہ ارے بیوی تو قرآن پڑھ رہی ہیں، چکی اپنے آپ چل رہی ہے. بھائی کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں تھا وہاں میگنیٹک ہو دور سے کچھ چل رہا ہو. آئے رسول اللہ کی خدمت میں آنے کے بعد سے پوری بات رسول اللہ کو بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ فرمایا، یا سلمان، اے سلمان، میری بیٹی کے دل، میری بیٹی فاطمہ، اس کے دل، اس کے اعضاء اور جوارح کو پروردگار عالم نے نور ایمان سے، اپنے ایمان سے پر کر رکھا ہے، بھر رکھا ہے. اسی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے. یہ اسپریچولیٹی ہے یا نہیں؟ ادھیاتم ہے یا نہیں ماسٹر جی؟ یہی تو ہے بھائی. ہمارا حضور کیا جا رہا ہے؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں خالی، استغفار کر لیں، صلوات بھیج، راستہ جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں نا، کسی سے کوئی ہمارے ساتھ ہے نا، ہم کسی سے بول رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، صلوات پڑھتے ہوئے تو ہم جا سکتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے تو جا سکتے ہیں، یا اللہ یا رحمان کہتے ہوئے تو جا سکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم ان چیزوں کی رعایت کر لیں تو ہماری زندگی بڑی پیاری سی ہو جائے گی. آج کی رات شب شہادت ہے، باقی انشاءاللہ کل بیان کروں گا. صدیقہ طاہرہ نے بہت ساری وصیتیں کی تھیں امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے. ایک دن یہی ایام رہے ہوں گے، شاید آج ہی کی جیسی رات رہی ہوگی مدینے میں، امیر المومنین باہر سے گھر میں تشریف لائے. تشریف لاتے ہیں، حجرے میں گئے، امامہ اتار کے رکھا، ابا ٹانگ دیا، آتے ہیں بیٹھتے ہیں بستر پہ، زہرائے مرضیہ کا سر اپنے زانوؤں کے اوپر رکھا، بی بی کی آنکھیں بند ہیں، آواز دیا، بنت رسول. کوئی جواب نہیں آیا. دوبارہ پھر پکارا، زہرا، کوئی جواب نہیں آیا. اب تیسری بار علی پکارنا چاہ رہے، لیکن ایک عجب جملہ کہا ہے، واقعی دلوں کو کباب کر دیتا ہے یہ جملہ. کہتے ہیں بی بی، کوئی بھی اب علی کی باتوں کا جواب نہیں دیتا ہے، علی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا. گھر میں ایک آپ ہی تھیں جن کے پاس علی آتا تھا اور آپ علی کی باتوں کا جواب دیا کرتی تھی. آج علی پکار رہا ہے، آپ بھی جواب نہیں دے رہی ہیں. زہرا، اب جو پکارا ہے زہرا فاطمہ، فوراً آنکھوں، زہرا مرضیہ نے آنکھوں کھول دی. ہاں علی، جی علی، ابو الحسن، جی بتائیے، میں آپ کو بلا رہا تھا، اتنی دیر سے پکار رہا تھا، آپ سن نہیں رہی تھی. نہیں ابو الحسن، میں سن رہی تھی، لیکن کیا کروں، بابا سے باتیں کر رہی تھی، بابا آئے تھے، وہ بلا رہے تھے. پھر اس کے بعد سے صدیقہ طاہرہ نے وصیتیں کرنی شروع، بہت ساری وصیتیں کی ہیں. انہی وصیتوں میں جو یہ کنورسیشن ہے، بڑا دردناک کنورسیشن ہے. آخر اندازہ لگائیے محبت کا کہ اے علی، میری زندگی ختم ہو چلی، میری زندگی کے بہت کم دن بچے ہیں. اب ودا اور فراق کا وقت نزدیک آ گیا ہے. اے ابو الحسن، آپ میری بات سنیے، کیونکہ اب آج کے بعد آپ فاطمہ کی آواز نہیں سن پائیں گے. فاطمہ اب آپ سے رخصت ہو رہی ہے. میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ اے ابو الحسن، مجھے بھولیے گا نہیں، زہرا کو بھولیے گا نہیں، میرے مرنے کے بعد میری زیارت کو آئیے گا. وصیت کا ہی جملہ ہے صدیقہ طاہرہ کی کہ مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیجئے گا، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، اور ہمیں دفن کر کے جلدی سے رخصت نہ ہو جائیے گا، بلکہ میری قبر کے پاس بیٹھیے گا، زیادہ قرآن کی تلاوت کیجئے گا. یہ زہرا مرضیہ کس محبت نے علی نے باتیں کی ہیں، کس محبت میں زہرا باتیں کر رہی ہیں.
اب جب اس علی کو یہ پتہ چلا ہے کہ بنت رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئی، انصاف سے بتائیے، آپ نے تو دیکھا ہے کہ روضہ رسول میں اور مسجد النبوی میں کتنا فاصلہ ہے؟ کچھ بھی فاصلہ نہیں۔ تاریخ لکھتی ہے اتنی دیر میں علی 2 بار منہ کے بل گرے ہیں غش کھا کر کے۔ کتنا سخت رہا ہوگا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے لیے، مجھے نہیں معلوم ہے، فریاد ہے رسول خدا سے، مجھے نہیں معلوم ہے کربلا میں کیا ہوا۔ یہاں علی کے لیے جانا مشکل تھا، 2 بار منہ کے بل گرے ہیں۔ ادھر زینب کبریٰ چلی ہیں مقتل کی طرف پکارتے ہوئے اپنے ماجائر کو، مجھے نہیں معلوم کہ مقتل میں ہے یا نہیں ہے، کہ وہ گری ہیں یا نہیں گری، لیکن جب پہنچی ہیں تو ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ امام حسین زمین کے اوپر تھے، شمر سینے کے اوپر سوار تھا، اپنے ہاتھوں کو سر کے اوپر رکھ کر کے فریاد بلند کیا تھا، واہ محمدہ واہ مصطفیٰ واہ حسینہ واہ غریبہ، صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا فاطمۃ الزہرا یا قرۃ عین الرسول۔ پروردگار تجھے قسم ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بانیان مجلس کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم تمام لوگ حاجتوں کے ساتھ اس فرش عزا پر آتے ہیں، اللہ صدیقہ طاہرہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، مظلومین کی نصرت اور حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔